جادو کا کاٹ کرنا ہو یہ حرام ہے، اس لیے کہ کیا اسلام اتنا کمزور ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی کالے جادو کا کاٹ نہ کر سکے؟ مختصر اس میں بہت لمبی بحث چل سکتی ہے، لیکن مختصراً اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جس کو یہ شک ہو کہ مجھ پر کالا جادو کیا گیا ہے یا مجھ پر کوئی عمل کیا گیا ہے، تو قرآن کریم کی جو قل ہیں وہ اترا ہی اسی لیے ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اگر آپ اس کا ورد روزانہ رکھیں، دن میں 3 بار، 7 بار، 21 بار، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم وجود پر پھیر دیں، تو اس جادو سے بہت زیادہ طاقت اس میں ہے، وہ خود بخود اس جادو کو ختم کر دے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو شک ہے تو پھر کسی کامل مرشد کے پاس جائیں، اس کو جا کر عرض کریں، وہ آپ کو کے لیے دعا کرے گا، آپ کے لیے پڑھے گا، یا جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو بھی مقصد ہے یا جو بھی پریشانی ہے یا جو بھی جادو ہے یا اثر ہے، تو آپ 7 جمعے پورے کر لیں۔ یہاں یہ توڑ ہے اس کا، یہ ہر اس چیز کا توڑ ہے جو آپ کے دل میں شک اور شبہات کی صورت میں موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جادو نہیں ہوتا، ہوتا ہے، جادو برحق ہے، لیکن کرنے والا کافر ہے اور کرانے والا بھی کافر ہے، تو ہم ایسی جگہ جائیں کیوں کہ وہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہزاروں میل دور چلے جائیں؟ ہم کیوں جائیں؟ جادو والوں کے پاس کیوں جائیں؟ ہندو کے پاس کیوں جائیں؟ شیعہ کے پاس کیوں جائیں؟ غیر شرعی لوگوں کے پاس کیوں جائیں؟ داڑھی منڈوں کے پاس کیوں جائیں؟ شرابیوں کے پاس کیوں جائیں؟ بھنگ پینے والوں کے پاس کیوں جائیں؟ چرس پینے والوں کے پاس کیوں جائیں؟ اور جو غیر شرعی جنہوں نے گلوں میں بڑے بڑے کینٹے ڈالے ہوئے ان کے پاس کیوں جائیں؟ جنہوں نے لمبے چولے پہنے ہوئے ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ ہم کیا دنیا میں حضور کی اتباع کرنے والے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا دنیا میں ایسے مرشد آپ کو کہیں نظر نہیں آتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں؟ ان میں چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ وہاں جائیں گے آپ کا کام ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص صاحب شریعت ہو، رسول اللہ کا عاشق ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر رہا ہو، بدعت نہ کرے، کفر شرک کی باتیں نہ کرے، اور وہ دین اسلام کی طریقوں پر چلنے والا ہو۔ کیا ایسے لوگ ختم ہو گئے؟ عامل بڑھ گئے، عامل زیادہ ہو گئے اور ایسے لوگوں کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں۔ لہذا اول تو آپ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن شریف
سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں سب کو کہ بجائے 2 کل کے 4 کل کا ورد روزانہ کریں، اپنی سہولت کے مطابق کریں. 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس کو اپنا ورد بنا لیں. جب آپ اس کا ورد بنائیں گے اور پھر آپ شک نہ کریں کہ میرے اوپر جادو ہے. پھر بیماری تو ہو سکتی ہے، بیماری تو ہو سکتی ہے کہ بھئی سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، مگر وہ شک دل سے نکال دیں کہ کیا ہوا ہے، کیے ہوئے کا اثر نہیں رہے گا. اور جماعت اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے 50 سال کے قول نہیں پڑھتی، ہمارے 50 سال کا مشاہدہ نہیں کرتی. کیا ہم نے ان کو ہر چیز عطا نہیں کر دی؟ کیا ہم نے ان کو وہ جو آپ کا کتابچہ ہے ذکر کا، کیا اس ذکر کے کتابچے میں آپ کے پاس 11 دعائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کا ایمان کمزور ہے. ہم نے کیا آپ کو کہا نہیں ہے کہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے؟ صبح پڑھیں گے شام تک محفوظ ہو گئے، شام کو پڑھیں گے تو فجر تک محفوظ ہو گئے. ٹائم اس میں کتنا لگے گا؟ 10 منٹ. 10 منٹ. ان دعاؤں میں آپ کی ہر پریشانی کا حل موجود ہے. ہم نے ایسا نسخہ آپ کو دیا ہوا ہے جس میں ہر پریشانی کا نسخہ موجود ہے. آپ کیوں نہیں اس کے اوپر دھیان دیتے؟ آپ نے کیوں پس پشت ڈال دیا ہے اس کو؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دوسری دعائیں سب چھوڑ دیں. کل پڑھیں جو میں نے بتائے، اور وہ جو پہلی دعا ہے، پہلی دعا، ارے واہ یار، وہ آج بھی ہو جائے اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ آج بھی کر لے شکل گلستان. پہلے ابراہیمی ایمان لاؤ، پھر دیکھو. پہلے حضرت عمر والا ایمان لاؤ، پہلے خالد بن ولید والا ایمان لاؤ، اور پھر دیکھو صرف پہلی دعا جو آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ باللہ، پڑھو بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اب زمین کی بات کرتے ہیں. اس دعا میں تو ہے کہ والارض والسماء، یعنی زمین اور آسمانوں تک جو چیز ضرر پہنچانے والی ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے، میں اللہ کے نام سے اس کی پناہ چاہتا ہوں.